کا میرا موضوع سخن ہے وہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بلکہ ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ انسان ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، کوئی بھی مخلوقات ہو، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنا ہے۔ میرے بھائیو، ہر انسان کو 4 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کو کتنے 4 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک تو وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 مہینے تک انسان رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، اور جب 9 مہینے کی مدت کو جب پورا کر لیتے ہیں، پورا ہو جاتا ہے، تو انسان اس دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو 9 مہینے کی مدت جو گزارتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جب انسان اس دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی جو زندگی مقرر کیا ہوا ہے، اتنے مقررہ وقت گزارنے کے بعد انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تیسرا مرحلہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی زندگی سے ہوتی ہے، وہ تیسرا مرحلہ ہوگا، جس کو عالم برزخ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور یہ عالم برزخ، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، یہ بھی زندگی ہمیشہ والی نہیں ہوتی ہے۔ پھر انسان عالم برزخ کی زندگی گزارتا ہے، اتنے میں قیامت ہوتی ہے، اور جب قیامت ہوتی ہے تب جا کر کے چوتھا مرحلہ آخرت کا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کے درمیان والی جو زندگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی، جس کو ہم اور آپ عالم برزخ کے نام سے جانتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی اور موت والی زندگی، یہ دونوں ہمیشگی والی نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی والی کیا ہے، آخرت کی زندگی۔ تو انسان کو مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اللہ نے جو زندگی ہم سب کو دیا ہے، کسی کی زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، کسی کی 1 2 3 دن، جتنا اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتا ہے۔ کوئی تو ماں کے پیٹ ہی میں انتقال ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی زندگی دی ہے، یہ زندگی گزارنے کے بعد ہم سب کو ایک نہ ایک دن موت واقع ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہمیں دنیاوی زندگی کے بارے میں یاد دلائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، تم نے کیا کیا، کس طریقے سے اپنی دنیاوی زندگی گزاری۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام لوگوں کو دعوت دیا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت یہ بھی رکھی کہ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی طرف سارے کے سارے لوگ آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور تمہیں تمہارے عملوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے اس دنیا کی طرف بھیجے گئے، جب آپ نے لوگوں کو دعوت دیا،
قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرایا، زندہ اٹھائے جانے والے دن سے ڈرایا، قبروں کے جس دن اللہ تبارک و تعالی قبروں سے لوگوں کو نکال کر کے کھڑا کرے گا، اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، جب ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پوچھے گا تم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ضرور ایسا ہوگا اور تمہیں اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا۔ جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، لوگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ جنم دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر منمانی زندگی گزارے، اگر ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا تو ہمارے لیے بڑی دشوار کون ہوگی؟ کہاں ایسا تو ہوگا، تم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو اس دنیا کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالی زندہ کرنے تو کیا ہے؟ جب آخر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اٹھانے دیجئے، جب اللہ اٹھائے گا دوبارہ تو پھر اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے اس دنیا کے اندر ایسے اعمال کریں کہ مرنے کے بعد ہمارا کام آئے، ورنہ اگر ہم اور آپ دنیاوی زندگی کے چکر میں لگ گئے، ہم نے آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اگر ہم اور آپ نہیں سوچتے ہیں، ہم اور آپ مرنے کے بعد افسوس کریں گے کاش دنیا کے اندر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو تصدیق کریے، کاش ہم دنیا کے اندر تھوڑا اچھا عمل کر لیے ہوتے تو آج مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا معاملات نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، جس دنیاوی زندگی کے چکر میں ہم موت کو بھلا دیے، جس دنیاوی زندگی کے چکر میں ہم نے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو بھلا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی زندگی اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ آپ سے سوال کرتے، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے عذاب اور جنت کے ثواب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر یہ جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہی قبر ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر قبر کی منزل آسانی سے پار کر لیے، اگر مرنے کے بعد والی زندگی ہم نے آسانی کے ساتھ پار کر لیے تو بعد والی منزلیں ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی
گئی تو بعد کا مرحلہ کہیں اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر کی منزل سے ڈرایا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس دنیا کے اندر جنت میں جانے کی بشارت دے دیے، جنت کی خوشخبری سنا دیے۔ اس کے باوجود قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آج ہم اور آپ قبر کو دیکھتے ہیں لیکن ذرہ برابر بھی تھوڑا بھی چینجنگ نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے ہیں، آج ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو کفن پہناتے ہیں، آج ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہلاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبر کے نیچے دفن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے رونگٹے ذرہ برابر بھی نہیں کانپتے ہیں۔ ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں، وہاں بھی ہم دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے دل میں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے بھی یہاں ایک دن آنا ہے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہم انسان کی ویلو کیا رہ جاتی ہے؟ ذرہ برابر بھی ویلو نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، جس گھر کو ہم نے پوری زندگی محنت کر کے بنایا ہے، نہ حلال کی تمیز کی، نہ حرام کی تمیز کی، نہ حلال و حرام کے درمیان فرق کیا، بس مال آ رہا ہے آنے دیجئے، ہم حلال و حرام کو ملا کر کے ہم یہ پوری زندگی کی محنت کر کے جو گھر کو بناتے ہیں، مرنے کے بعد ہماری ویلو کیا ہو جاتی ہے؟ اس گھر کے اندر ہمیں 24 گھنٹے سے بھی زیادہ رہنے نہیں دیا جاتا ہے۔ جلدی سے ہمارے گھر والے کفن دفن کا انتظام کرنے لگتے ہیں، فوراً ہمارے رشتہ داروں کو پاس فون ملا دیتے ہیں، فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، جلدی سے آئیے، ان کی کفن دفن میں نماز جنازہ میں شریک ہوئیے اور ان کو جلدی سے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، آج ہم اس دنیا کے اندر چلتے ہیں، جب ہم زندہ ہوتے ہیں بڑے گھمنڈ سے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں خود سے اپنے کپڑے بھی نہیں اتار سکتے ہیں، غسل کی ضرورت بھی دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، نہ خود سے غسل بھی کرتے ہیں، نہ خود سے نیا لباس پہن سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جب زندگی گزارتے ہیں، اگر تھوڑا کم کوالٹی کا کپڑا ہوتا ہے نہیں پہنتے، برانڈیڈ کپڑا جا کر جگتیال جاتے ہیں، کریم نگر منچریال سے جا کر کے برانڈیڈ کپڑا لا کر کے پہنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنا چاہیے، جب ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کفن کے اندر کوئی برانڈیڈ نہیں ہوتا ہے، کفن کے اندر صرف سادہ لباس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی ہے۔ ذرا غور کرنا چاہیے، ہمارے رشتہ دار ہمیں قبرستان تک لے جاتے ہیں، وہاں ہمیں مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اور جب مٹی دے کر کے آنے لگے، مٹی جب قبر کے اندر ہمیں دفن کر دیا، جب مٹی دے کر کے آنے لگے، ہمارے گھر والے مٹی سے جو مٹی دے کر کے آ رہے ہیں، مٹی میں جو ہاتھ میں جو مٹی لگے تھے اس کو بھی جھاڑ دیتے ہیں، مٹی جو لگی ہوئی تھی اسے ہاتھ کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مرنے والوں کو یہ احساس دلا رہا ہے تمہارے گھر والے نے تمہیں نہلایا، دھلایا، نیا لباس پہنایا، چار کندھوں پر لا کر کے، کندھے بدل کر کے تمہیں قبرستان تک لا کر کے پہنچا دیا، اب تمہارے گھر والے ہاتھ جھاڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اب تمہارے گھر والے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، جتنا ان سے بن سکتا تھا نہلا دھلا کر کے نیا لباس پہنا کر کے قبر تک پہنچا دیا تھا، اب تم سمجھو یا تمہارے اعمال سمجھیں، اب یہ ہم لوگوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو کیا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کیے بغیر بھی چلے آتے ہیں۔ کیا کر سکتے گھر والے؟ نہلا دھلا دیا، نیا لباس پہنا دیا، مٹی کے نیچے دفن کر دیا، زیادہ سے زیادہ 2-4 منٹ مغفرت کی دعا کر دیں گے۔ آگے تو ہم سب کو ہی دیکھنا ہوگا نا کہ ہمیں دنیا کے اندر ہم کیا کیے نہیں کیے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ گھر والے تو نہیں، وہاں اللہ رب العالمین سے جا کر تو سفارش تو نہیں کر سکتے۔ جس دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ اگر کہیں ہم اور آپ باہر جانے لگتے ہیں، جو بیچارے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا کر کے آؤٹ آف کنٹری اپنے دیش کے باہر میں جا کر کے رہتے ہیں، کوئی سعودیہ، دبئی اور دیگر جگہوں میں رہتے ہیں،
جب وہ اپنے گھر سے نکلنے لگتے ہیں، جبکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال کے بعد پھر ہم اپنے گھر آئیں گے، اس کے باوجود بھی ایک انسان کا دل کانپ جاتا ہے 2 سال زندہ رہیں گے، پھر ہم اپنے بیوی بچوں سے آ کر کے ملیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر والوں کو قبر کے نیچے دفن کر کے آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا دن، 2-3 دن، 4-5 روز، مہینہ، 2-4 مہینہ، اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جا کر کے تم قبروں کی زیارت کرو، وہاں جاؤ گے کیا ہوگا؟ موت کو یاد کرو گے، اور جب تم موت کو یاد کرو گے تو تم دنیاوی زندگی میں زیادہ نہیں پڑو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ گھر میں رہتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، چلے گئے، مٹی دے دیا، بہت بڑا احسان کر دیا، پھر ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ قبرستان جائیں۔ جب تک وہاں قبرستان میں رہتے ہیں، بس دیکھ لیتے یہ فلاں صاحب کی قبر ہے، یہ فلاں صاحب کی قبر ہے، گزشتہ سال ان کی وفات ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ احساس کرو کہ گزشتہ سال فلاں صاحب میرے ساتھ تھا، آج یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج ہم فلاں صاحب کی نماز، آج ہم جنازے کی نماز ان کو پڑھ کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں اور کس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں۔ یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو، اور جب انسان قبروں کو دیکھتا ہے تو انسان غور و فکر کرتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن آنا ہوگا۔ لیکن کبھی توفیق ہوتی ہے، چلے گئے ادھر، کبھی کھیت ہوتا اپنا دیکھنے کے لیے جاتا، ہو سکتا ہے کوئی چلا جاتا ہو، ورنہ بہت مشکل ہے، کوئی بھی نہیں جاتے۔ انسان کو جانا چاہیے قبر کے پاس، اس سے کیا ہوگی؟ موت کو انسان یاد کریں گے اور دنیا کی غفلت کو نہیں پائیں گے۔ آگے دیکھیے، جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب انسان کو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، جس کا رنگ کالا، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردہ سے 3 سوال کرتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اگر نیک بندہ ہوتا تو جواب دیتا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا۔ جو شخص فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی حد نگاہ تک قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو اللہ رب العالمین کو شادہ کر دیتا ہے۔ لیکن وہیں جب نافرمان بندہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے پاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر اس مردے کو اس طریقے سے دبوچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر عذاب دینے کے لیے ایک روایت کے مطابق 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قبر کے اندر انسان کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزارتا ہے تو اس کو قبر کے اندر قبر دبوچتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری حدیث کے اندر، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے پاتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے ان کو فَيُضْرِبُ ضَرْبَةً، ان کو لوہے کے ہتھوڑے سے زوردار ہتھوڑا مارتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُصِيحَ صَيْحَةً، وہ اتنا بھیانک چیختا ہے، اتنا خطرناک چیختا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مِن يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، اس کے چیخنے کی آواز ساری کی ساری
ساری مخلوقات اس دنیا کے اندر سنتے ہیں الا الثقلین، سوائے دو چیزوں کے، یعنی دو چیزیں ایسے ہیں، دو مخلوقات ایسے ہیں جو مردے کی چیخنے کی آواز کو نہیں سن پاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان اور جن ہے۔ انسان اور جن قبر کے اندر جو عذابیں ہو رہی ہوتی ہیں، جتنے گائے بھیڑ بکری جو ہے نا، وہ سارے کے سارے مخلوقات سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے، اس جگہ پر 5-6 قبریں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سوار تھے وہ بہت تیز بھاگنے لگا، ڈر تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر 5-6 قبریں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں، فلاں فلاں صاحب ہے۔ کہا ان قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے کو دفنانا نہ چھوڑ دو تو میں تجھے بھی اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر کا کچھ حصہ سنا دے جو میں سن رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم لوگ سن لوگے کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اگر تم لوگ یہ سن لوگے تو اپنے مردے کو قبر کے اندر نہیں دفناؤ۔ میرے بھائیوں، اتنے خطرناک قبر کے اندر عذاب ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ ذرہ برابر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ قبر ایسی چیز ہے، اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اچھے عمل کرتے ہیں تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یعنی اگر اس دنیا کے اندر اچھے عمل کرتے ہیں تو مرنے کے بعد والی زندگی جو ہماری ہوگی، جو قبر میں ہمیں جب داخل کیا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک باغ بن جائے گا۔ وہیں اگر ہم اور آپ منمانی زندگی گزارے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا، اور برابر ہمیں قیامت تک برابر ہمیں وہ فرشتے وہاں عذاب دیتے رہیں گے، لوہے کے ہتھوڑے سے پڑھائی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہمیں ہوش کے لاکھ لینی چاہیے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ منمانی زندگی گزارتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے تمام کے تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ اگر جنت میں جانے کی وجہ سے ہماری ایک نیکیاں گھٹ رہی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کرے گا، نیکی بدی تولی جائے گی۔ صرف اگر ایک نیکیاں زیادہ اگر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک نیکیاں گھٹ رہی ہے، آپ اپنی اولاد سے مانگیں گے میں دنیا کے اندر، میرے بیٹے میں دنیا کے اندر میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، میں تمہارے لیے دنیا کی مشقتوں کا پہاڑ برداشت کر رہا تھا، میں تمہارے لیے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کر کے میں نے تمہیں پالن پوشن کیا، دیکھ ریکھ کیا، آج ہماری ایک نیکیاں گھٹ رہی ہے، میرے بیٹے اگر ایک نیکی دے دیتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیتا۔ جس بیوی سے آپ اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں کہ بیوی کے بغیر کسی کو سکون نہیں ملتا ہے، جب آپ مر جاتے ہیں آپ کے گھر والے رشتہ دار سارے کے سارے لوگ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کے یہ رشتہ دار وہاں موجود ہوں گے، آپ ان سے مانگیں گے ایک نیکیاں دے دو، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، سارے کے سارے لوگ وہاں ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے کے نظروں سے چھپے پھریں گے کہ کہیں انہوں نے ہماری ایک نیکیاں نہ مانگ دی۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، اس دنیا کے اندر آپ اپنے بال بچوں کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں، نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کے چکر میں پڑھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، دیگر عبادتوں کی طرف ہم اور آپ توجہ نہیں دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ذرہ بھی کام نہیں آئے گا، 1% بھی نہیں کام آئے گا۔ کام آئے گا تو کیا؟ جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہ کر کے جو عمل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر کے اندر وہی چیزیں کام آئیں گی،
ورنہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں ان کی قبر تک، میت کے پیچھے تین چیزیں ان کی قبر تک جاتی ہیں، فَيَرْجِعْ جِسْنَانِ، اس میں سے دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور ایک ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَرْجِعْ جِسْنَانِ، فَيَرْجِعْ جِسْنَانِ، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، ان دو چیزوں میں سے کیا ہے؟ اہلہ ومالہ، ایک اس کے گھر والے اور اس کا مال، گھر والے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، اور مال میں سے نوکر چاکر اگر کسی کا رہتا ہے تو وہ بھی جاتے ہیں قبر میں دفنانے کے لیے، تو دو چیزیں لوٹ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیسری چیز اس کے ساتھ رہتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، جو اس نے دنیا کے اندر جو عمل کیے ہیں، چاہے اچھے عمل کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں، ایسا نہیں کہ برا عمل ہم اس دنیا کے اندر کر لیے تو برا عمل ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، قبر میں چلے جائیں گے، یہ ہمارا عمل ادھر ہی رہ جائے گا، ایسا نہیں۔ آپ چاہے اچھے عمل کریں یا برے عمل کریں، لیکن آخرت تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ کا پیچھا، آپ کے ساتھ جا کے رہے گا، آپ چاہے کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں چاہیے کہ ایسے عمل کریں جو مرنے کے بعد ہمارا کام آئے، جو مرنے کے بعد قبر کے اندر ہمارا کام آئے۔ کیا فائدہ اتنی پراپرٹی بنا کر کے ہم اور آپ بڑی بڑی بلڈنگوں میں گھوم لیے، اس دنیا کے اندر ایک دم لگژری گاڑی میں چلتے ہیں، مرنے کے بعد وہی چار چندہ یہ جو چارپائی رکھا ہوا اسی میں لے کر جائے گا۔ کتنوں بھی آپ قیمتی گاڑی اس دنیا کے اندر خرید لیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے قبرستان تک اس گاڑی میں پہنچائے، آپ کہیں گے تب بھی لوگ نہیں مانیں گے، یہ سسٹم ہی نہیں ہے، وہی چارپائی میں آپ کو لے کر کے جائیں گے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہماری کیا کام آنے والی ہے۔ آپ دنیا داری خوب کمائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے سینے میں اللہ کا خوف رکھیے اور ہمیشہ موت کے بارے میں سوچیے کہ ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ ایسا سوچیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی غفلتوں میں ہم اور آپ نہیں پڑیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو مرنے کے بعد ہمارا کام آئے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کے اندر ہمارا کام آئے۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا پکے سچے نماز کا پابند بنائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ علینا البلاغ والسلام علیکم۔